खाना काबा के सामने सिनेमा की तामीर, मक्का मुकरमा को जदीद बनाने का मंसूबा या बेहुरमती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा वो शहर जहां अल्लाह का घर है, जहां लाखों मुसलमान रोते गिड़गिड़ाते सजदा रेज होकर अपने रब से लो लगाते हैं, जहां हर लम्हा अजान की सदा गूंजती है और जहां का जर्रा जर्रा ईमान वालों के लिए कीमती है। बल्कि मक्का वो शहर जिसे कुरान मजीद ने हुर्मत वाला शहर कहा और जहां से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। लेकिन अफसोस, आज उसी शहर मक्का में खाना काबा के बिल्कुल सामने एक सिनेमा घर बनाया जा रहा है। जी हाँ, अल्लाह के घर के साए में सिनेमा। नाजरीन, जहां सजदे होने चाहिए थे अब वहां स्क्रीन लगेगी, जहां दुआएं मांगी जाती थी अब वहां फिल्मी डायलॉग सुनाई देंगे। और ये सब कुछ हो रहा है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत। तफरीह के नाम पर हुर्मत और तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है। क्या आप जानते हैं, कुरान मजीद कहता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान खाना काबा में नमाज पढ़ते थे तो मुशरिकीन मक्का तालियां बजाते, सीटियां बजाते, इबादत में खलल डालते। आज अगरचा वो सीटियों का ज़माना नहीं रहा, लेकिन उन्हीं आवाज़ों की गूंज अब सिनेमा घरों के स्पीकर से आने वाली है। और जो ज़ायरीन इबादत के लिए आएंगे उनके इर्द गिर्द फिल्मों, गानों और तफरीह का शोर उनकी रूहानी तवज्जो को कुचलेगा। तो सवाल ये है, क्या यही वो मक्का है जहां अल्लाह की तौहीद बुलंद की गई, या फिर अब इसका तकद्दुस मार्केटिंग, बिजनेस और इंटरटेनमेंट की नज़र हो रहा है? और रुकें, ये पहला मौका नहीं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो वक्त भी जब मुसलमानों ने ही अल्लाह के घर पर आग के गोले बरसाए, खाना काबा की छत से धुआं उठा, जब बैतुल्लाह को झुलसाया गया, और ये सब कुछ कलमा पढ़ने वालों के हाथों हुआ। हम आपको बताएंगे कि वो हुक्मरान कौन था, उसका अंजाम क्या हुआ, और क्या आज के सऊदी हुक्मरान उसी राह पर चल पड़े हैं? क्या तारीख एक बार फिर वही दोहरा रही है? नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ एक सिनेमा की कहानी नहीं, ये अल्लाह के घर की हुर्मत का सवाल है। लिहाजा इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जो छुपाया जा रहा है, और वो सब सुनाएंगे जो शायद आपने पहले ना सुना हो। नाजरीन, सऊदी अरब का विजन 2030 एक ऐसा मंसूबा जिसे दुनिया ने तरक्की का संग मील करार दिया, मगर उम्मत मुस्लिमा के सीने पर यह सवाल बनकर चमक रहा है, क्या ये वाकई तरक्की है या मुक़द्दस मकामात का तिजारती इस्तेमाल? मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में जो विजन पेश किया गया, इसका मकसद था सऊदी मईशत को तेल पर इन्हिसार से निकालकर सियाहत, तफरीह और सरमायाकारी की नई राहों पर गामजन किया जाए। लेकिन इस विजन के साए में जो कुछ मक्का और मदीना की सरजमीन पर शुरू हुआ, वो सिर्फ एक माशी पॉलिसी नहीं, वो एक रूहानी जख्म है जिसके निशान हर मोमिन के दिल पर नक्श हो चुके हैं। विजन 2030 के तहत ऐसे कई मंसूबे मक्का और मदीने में मुतारिफ करवाए जा चुके हैं जिन्हें माजी में इस्लाम ने सख्ती से हराम या ममनू करार दिया था। मौसीकी के कंसर्ट्स, ख़वातीन का मखलूत रक्स, नाइट लाइव फेस्टिवल्स, थिएटर्स और सिनेमा घरों की तामीर, और सबसे बढ़कर खाना काबा के सामने तफरीही सरगर्मियों की मंसूबाबंदी। ये वो सरगर्मियां हैं जिन्हें सहाबा इकराम, ताबईन और फुक़हा ने हमेशा फहाशी, बेहयाई और शायर अल्लाह की तौहीन करार दिया। लेकिन आज इसी सरजमीन पर जहाँ से इस्लाम का नूर फैला, जहाँ कुरान मजीद नाजिल हुआ, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की बुनियाद रखी, वही सरजमीन अब तफरीही मेलों का मरकज़ बनती जा रही है। उम्मत मुस्लिमा इन मंसूबों को फ़ख्र की बजाय अफसोस, दुख और बेबसी की नज़र से देख रही है। ये वो मक्का है जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी आवाज़ नीची रखा करते थे, और आज वहाँ प्रोजेक्टर की चमक, म्यूज़िक की गूंज और फिल्मी दुनिया के ख्वाब सजाए जा रहे हैं। ये सिर्फ तब्दीली नहीं, ये रूहानी बेहिसी है। नाजरीन, सऊदी अरब में इस वक्त एक नया शहर बनाने का मंसूबा बहुत तेज़ी से जारी है, जिसे स्मार्ट मक्का का नाम दिया गया। ये मंसूबा महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नई दुनिया है
जिसमें जदीद होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मराकज़ और आलमी मायार की सहूलियात शामिल होंगी। लेकिन इन मराकज़ में एक नाम शामिल है जिसने कई दिलों को ज़ख्मी किया, जदीद सिनेमा कॉम्प्लेक्स, जिसकी तामीर तकरीबन $337 मिलियन यानी 90 अरब पाकिस्तानी रुपयों से ज़ायद लागत आएगी। ये सिनेमा खाना काबा की हदूद में आता है, लिहाजा इसकी मौजूदगी ने दुनिया भर में कई इस्लामी हलकों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। उलमा इकराम, मुहक्किकीन और लाखों आम मुसलमानों का मानना है कि मक्का जैसे रूहानी और मुक़द्दस मकाम को दुनियावी तफरीह, मौसीकी, फिल्म और बेरूह हंसी मजाक से महफूज रखा जाए ताकि इसकी रूहानियत, तक़द्दुस और नूरानियत हमेशा बरकरार रहे। जबकि दूसरी तरफ सऊदी हक्काम का ये मौक़िफ़ है, ये तमाम जदीद सहूलियात ज़ायरीन की सहूलत और आराम के लिए मुहैया की जा रही हैं ताकि वो सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि जदीद दौर की तमाम सहूलियात से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। याद रहे कि 2018 से पहले सऊदी अरब में सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की इस्तलाही पॉलिसियों के तहत पहली बार अवामी सतह पर सिनेमा घरों की इजाज़त दी गई और तब से मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों सिनेमा कॉम्प्लेक्स खुल चुके हैं, जहां सिर्फ सऊदी फिल्में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड, बॉलीवुड और दीगर इस्लामी मवाद पर मबनी फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। और अब जब मक्का जैसे रूहानी शहर में भी सिनेमा की बुनियाद रखी जा रही है तो कौम के जज्बात एक बार फिर तकसीम हो चुके हैं। कुछ लोग इसे तरक्की का संग मील समझते हैं, जबकि दीगर इसे इस्लामी तारीख की बदतरीन बेहुरमती करार दे रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ज़ायरीन को आराम देने के लिए मक्का को दुनियावी तफरीह का मरकज़ बनाना ज़रूरी है, या ये सब कुछ इस्लाम के बुनियादी रूहानी फ़लसफ़े के सरासर ख़िलाफ़ है? जब स्मार्ट मक्का के मंसूबों में सिनेमा कम्प्लेक्स की शमूलियत की खबरें मंजर-ए-आम पर आईं तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हो गया। दुनिया भर से लाखों मुसलमान, ख़ास तौर पर वो जिनके दिलों में मक्का की मोहब्बत रची बसी है, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और इन जज्बात में गम, गुस्सा, बेहिसी और हैरत शामिल थी। किसी ने लिखा, जहां अजान की आवाज़ से दिल पिघलते हैं वहां अब फिल्मी मौसीकी की गूंज। किसी ने सवाल उठाया, क्या बैतुल्लाह के सामने अब टिकट लेकर फिल्में देखी जाएंगी? और किसी ने रोकर कहा, हमें यकीन नहीं आ रहा कि जिस ज़मीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया अब वहाँ मौसीकी की मंसूबाबंदी की जा रही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, मराकश और यूरोप व अमरीका के मुसलमानों तक हर जगह से एक ही सदा आ रही है, मक्का को मक्का ही रहने दो, इसे दुबई मत बनाओ। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये तब्दीली सख्त तनकीद की जद में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मक्का में जुल्म या इन्हिराफ का इरादा करेगा हम उसे दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएंगे। उलमाए कराम और दीनी स्कॉलर्स का कहना है कि ये आयत ना सिर्फ अमली गुनाह पर लागू होती है बल्कि नज़रियाती इन्हराफ पर भी। और अगर खाना काबा के आसपास फहाशी या गैर शरई तफरीह का सामान लाया जाए तो ये ना सिर्फ रूहानी जुर्म है बल्कि तंबी के दायरे में आता है। याद रखिए, मक्का कोई आम शहर नहीं, ये अल्लाह का मुंतखब करदा मकाम है। ये वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से ज़ख्मी होकर भी मक्का की तरफ ही निगाह की थी। ये वो मकाम है जिसकी तरफ रुख करके सारी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम जदीदियत के नाम पर मक्का को अपनी शनाख्त से महरूम कर रहे हैं? क्या उम्मत मुसलमा सिर्फ देखती रहेगी, या वक्त आ गया है कि हम आवाज़ बुलंद करें और कहें ये मक्का है, सिनेमा नहीं, ये रूहानियत का मरकज़ है, तफरीह का नहीं। जब कोई मुसलमान मक्का मुकरमा का रुख करता है तो वो दिल में सिर्फ एक ही नीयत लेकर आता है, अल्लाह की रज़ा, तौबा, दुआ और रूहानी पाकीज़गी। ना वो वहाँ फिल्में देखने आता है, ना शॉपिंग करने, ना कंसर्ट में जाने, ना सेल्फीज़ लेने, ना दुनियावी मज़े लूटने। वो वहाँ आता है अपने गुनाहों का बोझ लिए, आंखों में आंसू लिए और दिल में उम्मीद लिए कि शायद खाना काबा के साए में अल्लाह उसे माफ़ कर दे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, इन ज़ायरीन के लिए सिनेमा, मौसीकी और तफरीही मराकज़ बनाने की असल ज़रूरत क्या है? क्या कभी किसी हाजी ने कहा, काश तवाफ़ के बाद एक फ़िल्म देखने को मिल जाती? क्या कोई उम्रा ज़ायर ये चाहता है कि सफ़ा मरवा की सही के बाद कंसर्ट अटेंड कर सकूं? नहीं, कभी नहीं।
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان زائرین کی روح کو سکون چاہیے، نہ کہ شور و غل۔ انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی گونج چاہیے، نہ کہ ہالی ووڈ کے ٹریلرز۔ تو کیا یہ سب کچھ واقعی زائرین کی سہولت کے لیے ہو رہا ہے، یا پھر یہ صرف ایک کمرشل بزنس ماڈل ہے جہاں مکہ جیسے مقدس مقام کو بھی سرمایہ کاری، ہوٹل انڈسٹری اور ٹورزم اور انٹرٹینمنٹ کے دھارے میں دھکیلا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی اسلامی روح ہے جس کا خواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا؟ کیا یہ وہی مقام ہے جس کی صفائی اور تقدس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کا سامنا کیا؟ یا ہم نے اب مکہ کو بھی دبئی، لاس ویگاس یا نیو یارک کی طرز پر ایک بزنس زون بنا دیا ہے؟ آج اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر تفریحی مراکز، سینما گھر، موسیقی اور دنیاوی رنگینیاں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں، تو اس سوال کا جواب صرف موجودہ حالات میں نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات میں دفن ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مکہ مکرمہ کے تقدس پر حملہ ہوا ہو۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں نبیوں کے قدم پڑھے، صحابہ کرام نے سجدے کیے اور آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، مگر افسوس اسی زمین پر مشرکین مکہ نے بارہا اللہ کے دین، اس کی عبادت اور اس کے گھر کی بے حرمتی کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے قریب نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے یا اللہ کا ذکر بلند کرتے، تو وہی کفار قریش تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے اور بلند آوازوں میں شور کرتے تاکہ ان کی عبادت میں خلل پڑے، توجہ بٹ جائے اور ماحول کا تقدس ختم ہو جائے۔ قرآن مجید خود ان کے اس عمل کو یوں بیان کرتا ہے، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں پیٹنا ہی تھی، یعنی ان کے نزدیک عبادت کا کوئی وقار نہ تھا، بلکہ وہ اللہ کے گھر کو ایک تفریح گاہ، ایک ہنگامہ خیز جگہ اور مذاق اڑانے کی جگہ بنا چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ مسلمان مکہ کو روحانیت کا مرکز بنانا چاہتے تھے اور مشرکین اسے سماجی میلوں، تجارتی بازاروں اور فحاشی کے اڈوں میں بدلنا چاہتے تھے۔ آپ تصور کیجئے کیا گزرتی ہوگی اس مومن پر جو بیت اللہ میں اللہ کو یاد کرے اور سامنے کوئی قہقہے لگائے، سیٹیاں مارے یا تالیوں سے اس کے سجدے کا مذاق اڑائے۔ کیا وہ تکلیف، وہ بے بسی اور وہ بے حرمتی آج بھی ہم اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے جب خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں کنسرٹس، لیزر شوز اور فنکاروں کے شور و غل کی پلاننگ کو دیکھتے ہیں؟ تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر نہ صرف فزیکلی بلکہ نظریاتی حملے بھی بارہا کیے گئے۔ یہاں شرک کے بت بھی رکھے گئے، یہاں عورتوں کا ننگا طواف کروایا گیا، یہاں حیا کا جنازہ نکالا گیا، اور جب کوئی اللہ کا نام بلند کرتا تو اس پر پتھر پھینکے جاتے، تانے دیے جاتے اور اسے مکہ سے نکالنے کی کوشش کی جاتی۔ یہی تاریخ آج ایک نئے چہرے کے ساتھ لوٹ کر آئی ہے۔ بس اب نہ سیٹیوں کی آواز براہ راست ہے، نہ تالیاں اتنی کھلے عام۔ اب یہ سب کچھ میوزک کے اسپیکروں، اسکرینوں، سینما ہالز اور لائٹ شوز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جو پہلے بے حیائی ننگی آنکھ سے دکھائی دیتی تھی، آج وہ جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں نظری ترقی کے نام پر مکہ کے آسمان تلے دوبارہ زندہ ہو چکی ہے۔ آج کے زائر کو وہی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو ابتدائی اسلام کے مظلوم صحابہ اکرام کو خانہ کعبہ میں عبادت کے وقت ہوتی تھی، جب ان کے سجدوں پر ہنسا جاتا تھا، جب ان کی آہوزاری کو شور میں دبا دیا جاتا تھا، اور جب اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کو روکنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ ترقی لگتا ہے تو ایک بار قرآن پڑھ کر دیکھیے، سیرت پڑھ کر دیکھیے اور تاریخ سن کر دیکھیے، تب معلوم ہوگا یہ سب کچھ بھی پہلے ہوا اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں دنیاوی میلوں، شو رومز، تفریحی سینٹرز اور سینما گھروں کی تعمیر صرف معاشی ترقی کا حصہ ہے، تو وہ شاید تاریخ کے اس تاریک باب کو بھول چکا ہے جب ایک شخص نے اسی زمین پر چڑھائی کی تھی صرف اس لیے کہ خانہ کعبہ کا اثر مٹایا جا سکے۔ وہ شخص تھا ابراہا، یمن کا ایک عیسائی گورنر جس نے مکہ کی روحانی مرکزیت کو نقصان پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کا منصوبہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔
آج جیسے لوگ مکہ کے تقدس کو سیاحت، تفریح اور ماڈرنزم کے لبادے میں ڈھانپ رہے ہیں، اسی طرح ابراہا نے ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا تاکہ لوگ کعبہ کا طواف چھوڑ کر وہاں آئیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے نئی عبادت گاہ بنائی، بلکہ اس کی نیت، ارادہ اور خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ہی مٹا دیا جائے تاکہ روحانی مرکز کا رخ بدلا جا سکے۔ کیا آج کے جدید منصوبے بھی یہی کام تو نہیں کر رہے؟ جہتیں بدلنا، مرکزیت بدلنا، روحانیت کو پس پشت ڈال کر کمرشلزم کو آگے لانا۔ ناظرین، ابراہا کا ارادہ جب ناکام ہوا تو عربوں نے اس کے نئے قبلے کو مسترد کیا تو وہ اپنا لشکر تیار کرتا ہے، ایسا لشکر جو محض فوجی نہیں، فلسفہ تھا، طاقت کا فلسفہ، تسلط کا فلسفہ، خدا کے گھر پر انسان کی مرضی مسلط کرنے کا فلسفہ۔ لیکن یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، ساتھ میں ہوتا ہے ایک ہاتھی جس کا نام تھا محمود، جو خانہ کعبہ کو زمین بوس کرنے کے لیے تربیت یافتہ تھا، جیسے آج کا ترقی یافتہ نظریہ جو روحانیت کو کاروبار، سینما، تفریح اور جدت کے ہاتھیوں تلے کچلنے آ نکلا ہے۔ جب یہ لشکر مکہ کے نزدیک پہنچتا ہے، وہاں کوئی فوج نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، بس صرف ایک جملہ جو حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کی رگوں میں قیامت کی مانند دوڑ گیا۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، ابابیل کے پنجوں اور چونچ میں ایسے پتھر تھے جو دوزخ کی آگ سے جلے ہوئے تھے، ہر پتھر اپنے نشانے پر گیا اور لشکر وہیں گلنا، سڑنا اور خاک ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ نے قیامت تک کے لیے اس واقعے کو محفوظ کر دیا، اور یہ صرف سبق نہیں، وارننگ ہے ان کے لیے جو آج نئے نظریاتی لشکر لے کر آئے ہیں، جو مکہ میں مذہب کے چہرے پر جدیدیت کا میک اپ لگا کر سینما، موسیقی اور کنسرٹس کی ہاتھی سواریاں چلا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ پر کبھی لشکر سے حملہ ہوا تھا، آج فلسفے سے ہو رہا ہے۔ پہلے تلوار سے ہوا تھا، آج پردہ، نماز، اذان اور روحانیت کے ماحول کو مار کر ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، رب کعبہ آج بھی موجود ہے۔ وہ ابراہا کے لشکر کو مٹا سکتا ہے تو آج کے ویژن 2030 کے غرور کو بھی خاک میں ملا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم عبد المطلب کی طرح ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نسل کو وہ غیرت، وہ عقیدہ، وہ تاریخ یاد دلا رہے ہیں، یا ہم بھی اس ہاتھی کے آگے بچھی ہوئی سڑک ہیں؟ بلکہ ناظرین، ذرا تصور کریں، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، وہ مقام جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام نے سجدے کیے، جہاں لاکھوں قلوب طواف کرتے ہیں، جہاں عشق کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ اب تصور کریں، اسی مقدس سرزمین پر آسمان نہیں، زمین سے آگ برس رہی ہو، اور وہ آگ کسی کفار، کسی ابراہا کے لشکر نے نہیں، بلکہ کلمہ گو مسلمان نے برسائی ہو۔ ناظرین، یہ 64 ہجری کا سال تھا۔ مدینہ منورہ پہلے ہی یزید کے حکم پر واقعہ ہرہ کا شکار ہو چکا تھا، جہاں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، صحابہ اکرام کی بیٹیوں کی عصمتیں پامال ہوئیں، اور 3 دن تک مدینہ کو حرام قرار دینے کے باوجود لوٹا گیا۔ کیونکہ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام کے فرزند، اور ایک بہادر، عبادت گزار، بے باک مجاہد۔ لوگوں نے انہیں خلافت کے لیے بیعت دینا شروع کر دی تھی۔ یہ بات یزید کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے خون خوار سپہ سالار حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ مکہ پر چڑھائی کرو، عبداللہ بن زبیر کو قتل کرو، اور اگر خانہ کعبہ بیچ میں آئے تو اسے بھی جلا ڈالو۔ اور پھر 64 ہجری کی وہ سیاہ رات آئی، لشکر شام بیت اللہ کے گرد خیمہ زن ہوا، پہلی بار منجنیکوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا، وہی منجنیکیں جن سے آگ کے گولے، پگھلی ہوئی گندھک اور پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں، غلاف اور چھت پر برسائے گئے۔ لوگوں نے حتیم میں پناہ لی، مگر آگ وہاں بھی پہنچی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، دیواریں جھلس گئیں، عبادت گزار شہید ہو گئے، اور بیت اللہ جس کی حرمت پر ایمان تک مشروط ہے، بے حرمتی کا منظر بن گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے،
خانہ کعبہ کی چھت کا ایک حصہ منہدم ہوا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کعبہ کی مکمل از سر نو تعمیر کی۔ مورخین کہتے ہیں کعبہ کی تاریخ میں سب سے بڑا ظاہری نقصان 64 ہجری میں ہوا، اور وہ نقصان کسی کافر کے ہاتھوں نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ کے حکم پر ہوا۔ یزید کو کچھ نہ ملا، نہ اقتدار واپس آیا، نہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت روکی جا سکی، اور پھر چند ماہ بعد یزید اپنے محل میں مر گیا۔ ناظرین، تاریخ پھر دہرائی گئی۔ اس بار یزید کا نام نہیں بلکہ ایک اور نام سامنے آیا جسے تاریخ نے ظلم کی زبان کہا، اور وہ تھا حجاج بن یوسف۔ ناظرین، سال 72 ہجری تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام اور حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ وہ نہ صرف عبادت گزار، عالم اور فقیہ تھے بلکہ بہادری، دیانت داری اور غیرت ایمانی کا پیکر تھے۔ جب اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ان کی مقبولیت سے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف وہ نام جسے تاریخ قرآن کا قاری بھی مانتی ہے، مگر ظلم، تکبر اور بے رحم خونی گورنر بھی۔ اس نے مکہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا، کسی کی حرمت کا خیال، نہ کسی تقدس کا احساس، نہ کعبہ کے قرب و جوار کا احترام۔ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا، منجنیقیں نصب کی گئی اور بیت اللہ کی سمت دہکنے والے گولے چھوڑے گئے۔ لوگ خانہ کعبہ کے سائے میں عبادت کر رہے تھے اور حجاج نے وہاں آگ برسا دی۔ خانہ کعبہ پھر جھلسا، اس کی دیواریں ہلیں، اس کی چھت پر آگ لپکی، اس کے قریب رہنے والے شہید ہو گئے، اور اس بار تو حتیم میں بھی عبادت گزار محفوظ نہ رہے۔ پھر تاریخ کا وہ دردناک لمحہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں تو وہ اپنی بوڑھی ماں حضرت اسمہ کے پاس گئے۔ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اماں، اب لگتا ہے وقت آ گیا ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ عزت کی موت یا ذلت کی زندگی؟ حضرت اسمہ نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا، بیٹا اگر حق پر ہو تو پھر شہادت سے پیچھے مت ہٹنا۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے سائے میں لڑتے لڑتے جان دے دی۔ ظلم کے سامنے جھکے نہیں، بیعت نہ کی، اور اسلام کے غیرت مند مجاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن حجاج کا ظلم یہیں نہیں رکا، اس نے حضرت ابن زبیر کی لاش کو صلیب پر لٹکا دیا۔ کئی دن تک مکہ کے لوگوں کو اس لاش کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، اور پھر جب حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا، حجاج، تو نے میرے بیٹے کو دنیا میں رسوا کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اسے شہادت کا تاج پہنایا ہے۔ تو کعبے پر حملہ کرنے والا ہے اور میرا بیٹا اس کے سائے میں مارا گیا سرخرو ہو کر۔ تو یاد رکھیں، جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو توڑا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ حجاج بن یوسف ہو یا پھر آج کا محمد بن سلمان، اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکا نہ بچے گا۔ آج یہ خود کو ولی عہد، ریفارمر، ماڈرن اسلام کا معمار کہتا ہے، وہ جان لے کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا محمد بن سلمان یہ بھول چکے ہیں کہ جس سرزمین پر وہ کنسٹرکشن اور فیشن شوز کا تماشا لگا رہے ہیں، وہ سرزمین ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے مقدس بنی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مار کر شرک کا قلعہ کما کیا، اور آج تم وہاں سٹیج پر نچانے کے لیے ڈالرز لٹا رہے ہو؟ محمد بن سلمان، تمہارا ویژن 2030، تمہاری روشن خیالی، تمہارے میگا پروجیکٹس، یہ سب اگر خانہ کعبہ کے تقدس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں تو جان لو تمہاری سلطنت بھی یزید کی طرح کب تک چلے گی۔ یزید کی گدی چھینی، حجاج کا نام گالی بن گیا، اور تمہارا کیا انجام ہوگا تم خود سوچو۔ تم نے سوچا کہ نیوم سٹی بنا کر تم اللہ کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دو گے؟ تم نے سمجھا کہ بیت اللہ کے سامنے سینما کھول کر تم ماڈرن ہو جاؤ گے؟ یاد رکھو، اللہ کی غیرت آج بھی زندہ ہے، اور جب وہ غیرت میں آتا ہے تو فرعون ہو یا نمرود، تخت و تاج سمیت خس و خاشاک بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بھی وقت ہے، اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی پر خاموشی توڑو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ظالم نہیں، خاموش رہنے والے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات کی حرمت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔